تمام حضرات ایک مرتبہ عقیدت اور محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حضرات، قابل صد احترام معزز سامعین، انسان کے پاس وقت بہت مختصر ہے اور اس کے ذمے جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ انسان کے پاس وقت بہت مختصر ہے اور بہت ہی زیادہ مختصر ہے، اور اس کے پاس اور اس کے ذمے جو کام ہے وہ بہت بڑا ہے۔ جب کام زیادہ ہو اور وقت مختصر ہو، جب کام بڑا ہو، ذمہ داری بڑی ہو اور وقت مختصر ہو، تو پھر ہر لمحے کو بہت سوچ سمجھ کر استعمال کرنا پڑتا ہے۔ پھر انسان ہر لمحے کو بہت احتیاط کے ساتھ اور بہت سمجھداری کے ساتھ استعمال کرتا ہے کہ میرا کوئی لمحہ ضائع نہ جائے۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے لاہور سے اسلام آباد پہنچنا ہے، تو لاہور سے اسلام آباد کا اگر سفر جو ہے وہ 4 گھنٹے کا ہے اور اس کے پاس ٹائم ہے 3.5 گھنٹے، تو وہ کوشش کرے گا کہ میں کہیں بھی ٹائم ویسٹ نہ کروں، میں ایک لمحے کے لیے بھی غیر ضروری طور پر گاڑی کھڑی نہ کروں، تاکہ میں 3.5 گھنٹے میں اسلام آباد پہنچ جاؤں۔ جب کام بڑا ہو، ذمہ داری بڑی ہو، وقت مختصر ہو، تو پھر انسان وقت ضائع نہیں کرتا بلکہ ایک لمحہ بچانے کی کوشش کرتا ہے اور اسے کارآمد بناتا ہے۔ تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کام اس سے بھی بڑا ہے اور وقت اس سے بھی مختصر ہے، اور کام بڑا کیا ہے؟ ہم نے آخرت کی تیاری کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ اور آخرت کتنی بڑی ہے؟ خالدین فیہا ابدا۔ انسان کے پاس اس آخرت کے وقت کے تعین کا کوئی طریقہ نہیں ہے، وہ بہت بڑا وقت ہے، وہ بہت بڑا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فکر مند کرنے کے لیے 2 جملے ارشاد فرمائے تھے۔ اعمل لدنیاک بقدر بقائک فیہا، اس دنیا کے لیے اتنا کرنا ہے جتنا یہاں پہ رہنا ہے۔ وعمل لآخرتک بقدر بقائک فیہا، اور آخرت کے لیے اتنا کرنا ہے جتنا وہاں رہنا ہے۔ اب وہاں رہنا ہے وہ تو کھرب سال، یہ بھی کچھ نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے۔ اور کرنا ہے اس دنیا میں وقت بڑا تھوڑا ہے، ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے، ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ازالے اور مداوے کا موقع نہیں ملنا، ہمیں ازالے کا موقع نہیں ملنا۔ دنیا میں کئی دفعہ امتحان ہوتا ہے تو دنیا کا اصول یہ ہے کہ آپ کو دوسرا موقع دیا جاتا ہے، تیسرا موقع دیا جاتا ہے، چوتھا موقع دیا جاتا ہے۔ وہاں جا کر انسان کہے گا لو ان لنا کرہ، صرف ایک موقع مل جائے، صرف ایک موقع مل جائے، کاش ایک موقع، صرف ایک موقع۔ وہ صرف ایک موقع مانگے گا، وہ کہے گا میں اپنی ساری ان غلطیوں کو سدھاروں گا جو میں نے پچھلی زندگی میں کی ہیں۔ فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ نَعْمَلْ صَالِحًا اِنَّا مُوقِنُونَ، ایمان بھی لائیں گے، نیک اعمال بھی کریں گے، یقین بھی کریں گے، اللہ کو وحدہ لا شریک بھی مانیں گے، اور آخرت پر ایمان اور یقین بھی رکھیں گے، اور
اس موقع کو ہم پورا پورا فائدہ اٹھائیں گے اس سے، لیکن موقع نہیں ہے، اگلا موقع نہیں ہے۔ یہاں موقع صرف ایک ہے، یہاں چانس صرف ایک ہے، زندگی صرف ایک ہے۔ اور یہ صرف ایک زندگی کس لیے ہے؟ یہ صرف ایک زندگی کس لیے ہے؟ یہ صرف ایک زندگی اس لیے ہے کہ کل قیامت کو اللہ کے سامنے جو حساب دینا ہے اور اس کے بعد جو آخرت کی کامیابی حاصل کرنی ہے، یہ صرف ایک زندگی اس کے لیے ہے، یہ صرف ایک زندگی اس کے لیے ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون۔ جو یہ چاہے نا کہ بھائی مجھے تو دنیا سے غرض ہے، مجھے تو دنیا چاہیے، مجھے تو دنیا کی آسائشات، عیش و عشرت اور دنیا کی کامیابی یہ چاہیے، ٹھیک ہے، دے دیں گے، دے دیں گے، پورا پورا دیں گے۔ وَهُمْ فِيهَا لَا يُبْخَسُونَ، کوئی کمی نہیں کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قرآن کریم میں کہہ رہے ہیں نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار۔ پھر یہ یاد رکھ لے، کل جب قیامت کا دن آئے گا، جہنم کی آگ کے سوا کچھ نہیں اس کے لیے، موقع نہیں ہے۔ وہ کہے گا اللہ کاش ایک موقع اگر ہمیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تو ہم نیک بن جائیں گے، لیکن اب کوئی موقع نہیں، کلا ہرگز نہیں، انہا لظی نزاعۃ للشوا، بھئی اب تو آگے وہ آگ ہے جو انسان کی کھال ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے، اور وہ آگ ہے جو اندر پہنچ کر کلیجوں کو جھلسا کے رکھ دینے والی ہے۔ موقع ایک ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی جگہ فرمایا کہ یہ جو بڑی مختصر سی زندگی ہے، بہت تھوڑا سا وقت ہے، تو فضول کام میں نہ گزارنا۔ قد افلح المؤمنون 18واں پارہ سورہ المؤمنون شروع ہوتی ہے، ابدی حقیقتیں، اللہ کا قرآن، ابدی حقیقتیں، 100% سچائی پر مبنی باتیں، کوئی جھوٹ کا اس کے اندر کہیں عمل دخل نہیں، مبالغہ امیزی اللہ نہیں کرتے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مبالغہ امیزی کی، اللہ تعالیٰ نے جو بات کی ہے وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، آپ کے رب کا جو کلام ہے وہ سچائی اور عدل، اعتدال کی بنیادوں پر 100% پورا اترتا ہے، 100% سچائی، اس کے اندر مبالغہ نہیں ہے، اس کے اندر افسانوی کیفیت نہیں ہے، 100% حقیقت ہے۔ اور 100% حقیقت کیا ہے؟ قد افلح المؤمنون۔ چلو تمہیں بتاتے ہیں کامیاب کس نے ہونا ہے۔ پہلی بات، المؤمنون، ایمان لانے والے ہوں، اور پھر صرف ایمان لانے والا ہونا کافی نہیں ہے، ماشاءاللہ جی کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں، یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ بہت احتیاط سے بات کرنے لگا ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کچھ کے بارے میں فرمایا، صحابہ کرام میں سے کچھ کے بارے میں، کہ میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ بڑی مشکل سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں، بڑی مشکل سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ ان سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ بخشش ہو گئی ان کی، یقینی ہے، جب حضور فرما رہے ہیں نا کہ میں نے ان کو دیکھا وہ جنت میں داخل ہو رہے ہیں، تو بخشش ہو گئی ان کی، لیکن وہ آسانی سے نہیں ہوئی۔ ان سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ انبیاء کے بعد صحابہ سے بڑا ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، انبیاء علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام سے بڑا ایمان والا کوئی ہے ہی نہیں ہے، جن کے ایمان کی گواہی اور گارنٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ ان سے بڑا ایمان والا کوئی نہیں ہے، لیکن وہ مشکل سے جنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو حضور علیہ السلام نے پتہ کیا کہا تھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے، حضرت فاطمہ کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیوں میں سے
آپ کی سب سے لاڈلی صاحبزادی، آپ کی سب سے محبوب صاحبزادی، جن کو جگر کا ٹکڑا کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور جن کو یہ کہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی جو خواتین ہوں گی یہ اس کے سردار ہوگی، اس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس صاحبزادی سے پتہ کیا کہا تھا؟ پتہ نہیں ہم کہیں کسی غلط فہمی میں نہ ہو، حضور نے فرمایا تھا انقذی نفسکی من النار، کل قیامت کے دن جہنم سے اپنے آپ کو خود بچانا۔ اگلا جملہ سنیے، اپنی سگی بیٹی، اور بیٹی بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جیسی، اگلا جملہ کیا کہا تھا حضور نے؟ حضور نے فرمایا تھا ما اغنی عنک من اللہ شیئا، اللہ کے سامنے میں تیرے کسی کام نہیں آؤں گا۔ پھر صرف ان سے نہیں کہا، پھر اپنی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے بڑا کوئی ایمان والا ہے؟ اپنی پھوپھی سے کہا یا عمہ، اے پھوپھی جان، کل قیامت کے دن اپنے آپ کو اللہ سے خود بچانا اور جہنم سے خود بچانا، میں آپ کے کسی کام نہیں آؤں گا، میں آپ کو اللہ سے نہیں بچا سکوں گا، اگر اللہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس کی پکڑ کرنی ہے تو میں بچا سکنے والا نہیں ہوں۔ پھر اپنے خاندان کے مختلف قبیلوں کے نام لے لے کر، مختلف شاخوں کے نام لے لے کر، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد الدیار، اے فلاں فلاں فلاں، سب کو کہا۔ تو قد افلح المؤمنون، ایمان والے فلاح پائیں گے، لیکن صرف ایمان والا ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ الذین هم عن اللغو معرضون، جو اپنے آپ کو لغو کاموں سے بچانے والے ہوں گے۔ یا اللہ وہ کیوں؟ یہ شرط کیوں لگا رہے ہیں؟ وہ اپنے آپ کو لغو کاموں سے بچانے والے ہوں، اس لیے کہ جب انسان لغو کام کے اندر پڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے زندگی کا یہ حصہ ضائع کر دیا۔ ارے اس کے پاس کہاں سے ٹائم ہے کہ وہ وقت ضائع کرے؟ اس کے سامنے تو بہت بڑا امتحان ہے، انسان کے سامنے تو بہت بڑا امتحان ہے، حد سے بڑا امتحان ہے، اور یہ وہ امتحان ہے کہ جس کے بارے میں بتانے کے لیے اللہ رب العزت نے 1.25 نبی بھیجے ہیں، ایک دو بندے نہیں بھیجے، 1.25 انبیاء علیہم السلام بھیجے ہیں۔ ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن هذا غافلین، کل قیامت کے دن آ کے مجھے یہ نہ کہنا یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم افتہلکنا بما فعل المبطلون، یہ نہ کہنا اے اللہ وہ جو غلط کام ہم نے کیے تھے نا وہ ہمارے باپ دادا کے زمانے سے چلے آ رہے تھے، وہ بھی کرتے تھے ہم نے بھی کیے، مجھے آ کر یہ فضول باتیں نہ کرنا، میرے سامنے آ کر یہ غلط دعوے نہ کرنا۔ اور جی چلا آ رہا تھا، کیا کرتے جی، بڑوں سے چلا آ رہا ہے، ساری دنیا کر رہی تھی جی۔ تو اللہ کے سامنے جانا ہے، حساب کتاب دینا ہے، اور یہ وہ حساب ہے کہ جس سے حضور ہر وقت پناہ مانگتے تھے، اللہ میں نہیں دے سکتا، اللہ میں نہیں دے سکتا، تو اللہ حساب آسان کر دے۔ آپ جو دعا ہے نا وہ پڑھیے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اپنے لیے مانگی ہے۔ دعا کیا ہے؟ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ کل قیامت کے دن میرا حساب آسان کرنا۔ حضور نے یہ نہیں کہا تھا اے اللہ ہم سب کا حساب آسان کرنا، حضور نے یہ نہیں کہا تھا، ہاں اوروں کو سکھائی ہے، تم بھی کہو اے اللہ میرا حساب آسان کرنا، اور ایک دن نہیں اور ایک وقت یہ دعا نہیں مانگی حضور نے۔ اگر مجموعی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جتنی دفعہ مانگی ہے اپنی حیات مبارکہ میں، اگر مجموعی طور پر ان کی تعداد شمار کرنے کی کوشش کی جائے تو ہزاروں دفعہ حضور نے یہ دعا مانگی، اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حساب، یہ کیا ہے؟ ان سے اللہ کس چیز کا حساب لیں گے؟
ان سے بڑا بخشا بخشایا کون ہے؟ ان سے بڑا جنتی کون ہے؟ لیکن جب اللہ کے سامنے جانا ہے تو پھر حضور بھی کہہ رہے ہیں اللہ نہیں، اگر آپ مجھ سے بھی حساب لینا چاہیں تو میں بھی نہیں دے سکتا، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ اپنے فضل سے مجھے بخش دے تو میں بخشا جاؤں گا۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں۔ تو ایمان والے تو وہ ہیں، کامیاب ہونے والے وہ ہوں گے جو کسی قسم کے فضول کام کے اندر اپنا وقت ضائع نہ کریں۔ کیوں؟ ان کے پاس کہاں وقت ہے فضول ضائع کرنے کے لیے، انہوں نے تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے، انہوں نے تو اللہ کے سامنے حساب دینا ہے۔ اور پہلے بھی یہ میں آیت پڑھتا رہا ہوں، وہاں تو اللہ نے کہنا ہے اقرا کتابک، لے بھائی پڑھ اپنی کتاب، پڑھ اپنی کتاب۔ جی میری کتاب، ہاں جی آپ کی کتاب لکھ رہے ہیں۔ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، اس کتاب کو دیکھ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ صبح اٹھنے کے بعد سے لے کر اور رات سونے تک کا میرا ایک ایک چھوٹے سے چھوٹا عمل، مثقال ذرۃ خیرا یا مثقال ذرۃ شرا، تو وہاں موجود ہے۔ میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اور یہ میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، آپ کو نہیں کہتا، اپنے آپ کو کہتا ہوں، میں اپنا صرف ایک دن لکھوں نا، چھوٹے سے چھوٹا، کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل میں اس کے اندر نہ چھوڑوں، لکھوں، چاہے میں نے محبت سے کسی کو دیکھا ہے، نفرت سے دیکھا ہے، غصے کو دیکھا ہے، منہ سے کچھ کہا ہے، کوئی نماز پڑھی ہے، کوئی نہیں پڑھی ہے، قرآن پڑھا ہے، نہیں پڑھا ہے، کسی کے ساتھ میری زبان تلخ ہو گئی ہے، کہیں میری آنکھ بہک گئی ہے، کہیں میری زبان بہک گئی ہے، کہیں میرے ہاتھ بہک گئے ہیں، کہیں میرے قدم بہک گئے ہیں، کہیں میں نے اچھے کام کیے، میں صرف ایک دن کا اپنا حساب لکھوں نا، صرف ایک دن کا، اس دن مجھے نیند نہیں آئے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے آخر میں نے پتا کیا لکھنا ہے، میں نے یہ لکھنا ہے کہ یہ جو کچھ میں نے لکھا ہے اس کا حساب کل میں نے اللہ کو دینا ہے۔ یہ تو ایک دن ہے، میں اگر صرف ایک سال لگاؤں تو 365 دن تو یہی بن گئے، میں تو ایک دن کا حساب نہیں دے پاؤں گا، تو 365 کا۔ تو ایمان والے کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ الذین هم عن اللغو معرضون، تم نے اپنی زندگی کا ایک لمحہ کسی غلط کام میں ضائع نہیں کرنا۔ غلط نہیں، غلط نہیں، غلط تو خیر کرنا ہی نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا کام اس کے اندر اپنا ایک لمحہ ضائع نہیں کرنا جس کا نہ تمہیں دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ، نہ تمہیں دنیا میں فائدہ نہ آخرت میں فائدہ ہے۔ اللہ ہمارے اوپر بیٹھے ہوئوں کو ہدایت دے، اگر اللہ کی طرف سے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں یا اللہ عقل ہی دے دے، ہمیں فضول کاموں میں لگایا ہوا ہے۔ اچھا وہ تو احمق اور بے وقوف یا کسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، ان سے بڑے بے وقوف اور احمق ہم ہیں۔ لگ پڑیں، چل پڑیں۔ یہ لغویات اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اے ایمان والو تم نے تو لغو کام نہیں کرنا، یعنی جس میں کوئی دنیا یا آخرت کا فائدہ نہیں ہے نا، تو تم نے تو وہ کام بھی نہیں کرنا، کیونکہ تمہارے پاس وقت نہیں ہے، تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ کیوں وقت نہیں ہے؟ تمہارے سامنے آخرت کی زندگی پڑی ہوئی ہے، بہت بڑی زندگی، تم نے تو وہ زندگی بنانی ہے۔ جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت نہیں ہے، نہیں حسرت کس چیز کی رہنی ہے؟ جنت میں چلا گیا ہے انسان، اللہ کی رحمت میں چلا گیا ہے انسان، اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں میں چلا گیا ہے انسان، حسرت کس چیز کی؟ جنت میں جانے کے بعد کوئی حسرت نہیں ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی صحت مل گئی ہے، اور کیا چاہیے؟
ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی مل گئی ہے، اور کیا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل گئی ہے، اور کیا چاہیے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں مل گئی ہیں، اور کیا چاہیے؟ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے ہیں، اب اللہ نے کبھی ناراض نہیں ہونا، اور کیا چاہیے؟ اور کیا چاہیے؟ اللہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے، اب اللہ کبھی ناراض نہیں ہوں گے۔ لا اسخط ابدا، میں ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا۔ نبیوں کی صحبت میسر آئے گی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، بقیہ انبیاء علیہم السلام، ان سے ملاقاتیں ممکن ہوں گی، اور اس سے آگے بڑھ کر جنت کی سب سے بڑی نعمت، ہر کچھ وقت کے بعد اللہ کی ملاقات اور زیارت نصیب ہوا کرے گی۔ الی ربها ناظرہ، اپنے رب کو دیکھیں گے، اور کیا چاہیے؟ حسرت کہاں ہے یہاں پر؟ حسرت کی گنجائش کہاں ہے؟ لیکن یاد رکھیے، پھر بھی مسلمان حسرت کرے گا، پھر بھی مسلمان حسرت کرے گا۔ کس بات پہ حسرت؟ وہ فلاں فلاں وقت ضائع کیا تھا، نہ ضائع کیا ہوتا اور اس وقت میں خیر اور اچھائی کے کام کیے ہوتے تو آج میں اس سے بھی اوپر کی جنت میں ہوتا۔ یہ مسلمان کی واحد حسرت ہوگی، اور کوئی حسرت نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایمان والے کے پاس کہاں وقت ہے کہ وہ وقت ضائع کرے۔ اور اگلی بات تو یہ ہے کہ بھئی موت کا تو پتہ بھی کوئی نہیں ہے، کب آ جائے۔ تو بھئی ہمارے سامنے بہت بڑا امتحان ہے، 50,000 سال کا قیامت کا دن ہے، بہت قریب رمضان ہمارے پاس پہنچ رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ پاک ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کی رحمتیں اور سعادتیں نصیب فرما دیں۔ جب بندہ سوچتا ہے نا کہ یا اللہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ ایک مہینہ 11 مہینوں سے الگ، بالکل الگ، ہر اعتبار سے الگ، کھانے پینے کے اعتبار سے الگ، عبادات اور اعمال کے اعتبار سے الگ، احتیاط کے اعتبار سے الگ، ہر اعتبار سے۔ یا اللہ یہ ایک مہینہ ہمیں دے کر کیا چاہتے ہیں؟ مقصد کیا ہے؟ کیوں ہم اس ایک مہینے کو الگ سے گزاریں؟ کھانے پینے کی ترتیب الگ ہے، سونے جاگنے کی ترتیب الگ ہے، کام کی ترتیب الگ ہے، عبادات کی ترتیب الگ ہے، اور اگر آخری عشرہ لگا لیں تو پھر اعتکاف ہے، وہ تو بالکل ہی الگ ہے۔ تو یا اللہ یہ کیوں، یہ اس طرح آپ نے کیوں تھوڑا سا چینج کر دیا، تبدیل کر دیا ہے؟ تو اس کی وجہ یہ ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ایک ہے کہ تم نے کل قیامت والے دن اور آخرت کی جو زندگی گزارنی ہے نا، اس کے لیے تمہاری 11 مہینے کی تیاری بہت کم ہوتی ہے۔ 11 مہینے کی نیکیاں بہت کم ہیں، 11 مہینے کے اعمال بہت کم ہیں، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زیادہ نیکیاں کرو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زیادہ اعمال کرو، تاکہ کل قیامت اور آخرت کی زندگی تمہاری وہ سنور سکے۔ اس لیے نہیں کہ تم اپنا پروفٹ مارجن جو ہے وہ 200 گنا اوپر بڑھا دو، اس لیے نہیں کہ لوٹ مار شروع کر دو، نہیں، اس لیے کہ 11 مہینے تم جو محنت کر رہے ہو آخرت کے اعتبار سے کافی نہیں ہے، وہ تمہیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے، تمہیں زیادہ کام کی ضرورت ہے، تمہیں زیادہ نماز کی ضرورت ہے، تمہیں زیادہ قرآن کی ضرورت ہے، اور ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے کھانے پینے کی ترتیب ذرا کم سے کم کر دو۔ اب تمہارا دھیان کھانے پینے کی طرف کم سے کم ہو، دنیا کے اور امور کی طرف تمہارا دھیان کم سے کم ہو، تاکہ تم آخرت کی تیاری کے لیے اور زیادہ محنت کر سکو۔ آخر یہ بتا دیجئے، اگر کسی کو سمجھ آتی ہے کہ اس کے سوا وہی جو لیلۃ القدر ہمیں دی گئی ہے، اس لیلۃ القدر کے ملنے کی اس کے سوا کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ تمہاری آخرت جو ہے وہ بہتر بنے، تم آخرت کی تیاری اور کرو۔ یہ جو دن ہیں، رات ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن ابھی بھی تم نہیں وہاں تک پہنچ پا رہے، ابھی بھی تمہارے اعمال وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے۔ آخری عشرے میں مسجد میں آ کے بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ کر بیٹھنا، کچھ بھی نہیں کرنا، آخر اس کا مقصد کیا ہے؟ یا اللہ ہمیں اپنے گھر میں ہے تو کیا ہم کوئی مسئلہ ہے؟ ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر گناہگار ہو رہے ہیں؟ نہیں، مقصد صرف اور صرف یہ ہے
کہ تمہیں جو آخرت ہے تمہاری نا، تم اس کی تیاری نہیں کر پا رہے ہو، تمہاری آخرت میں کمی ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کتنا مہربان ہے، اور وہ اللہ ہماری آخرت کی کامیابی کے کتنے فکر مند ہیں۔ 11 مہینے، پہلے تو 11 مہینے وہی بہت ہیں، لیکن نہیں، تمہاری آخرت کا سودا اور معاملہ بہت اونچا ہے، بہت بڑا ہے۔ 11 مہینے کافی نہیں ہے، 12واں مہینہ رمضان، پھر رمضان کے اندر اللہ ان کو ہدایت دے جو اس رمضان کو اعمال اور عبادات سے نہیں گزارتے، جو روزہ رکھ سکنے کے باوجود روزہ نہیں رکھتے، جو تراویح پڑھ سکنے کے باوجود تراویح نہیں پڑھتے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ وہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم روزہ رکھو، وہ کہتا میں نہیں رکھنا چاہتا۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں، اور روزے کے بارے میں حضور نے فرمایا نا، وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، یہ تم روزے رکھتے ہو نا، یہ صبر کرتے ہو، اس کا صلہ جنت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ وہ اللہ یہ چاہتے ہیں کہ تم جنت میں جاؤ، اور جنت میں کیسے جاؤ گے؟ روزے رکھو کے جاؤ گے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ پھر اللہ رب العزت نے نماز تراویح کا اہتمام فرمایا، اور قیامت کے دن یہ قرآن خود اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا۔ آج قرآن کی وہ شکل نہیں ہے، آج قرآن کریم صرف لکھا ہوا، بظاہر ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس طرح زندہ نہیں ہے کہ جس طرح کوئی چیز وجود رکھتی ہے، چلتی ہے، پھرتی ہے، سانس لیتی ہے، اس طرح زندہ نہیں ہے، یا جس طرح کوئی چیز دیکھتی ہے، سنتی ہے، بولتی ہے، اس طرح زندہ نہیں ہے۔ قیامت والے دن یہ قرآن اس طرح زندہ ہوگا، پورا اس کا وجود ہوگا، زبان ہوگی۔ یقول القرآن، یہ حضور کے الفاظ ہیں، قرآن بولے گا، قرآن کہے گا۔ آخر اللہ قرآن کو یہ شکل کیوں دینا چاہتے ہیں؟ یا اللہ اس کی کیا ضرورت ہے؟ ضرورت ہے تاکہ آج تم یہ بات سمجھو کہ یہ قرآن کل میرے حق میں تب بولے گا جب میں دنیا کے اندر اس کو پڑھوں گا، اور نہیں پڑھوں گا تو پھر تو قرآن نے نہیں بولنا۔ تو ہمارے سامنے وقت بہت بڑا ہے، کامیابی بہت بڑی ہے ہمارے سامنے، مشن مقصد بہت بڑا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے آخرت کی ابد الآباد کی زندگی اس کو بنانا ہے، سنوارنا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں تمہارے پاس ضائع کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے، کسی فضول کام کے اندر بسر کرنے کے لیے ایک لمحہ بھی نہیں ہے، اور بلکہ ایمان والوں کو اللہ یہاں تک کہتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اگر تم کہیں دیکھو نا کہ لوگ وقت ضائع کر رہے ہیں، تم ان کو دیکھنے میں بھی اپنا وقت ضائع نہ کرو، ان کو دیکھنے میں بھی چپ کر کے نکل جاؤ، خاموشی سے چپ کر کے نکل جاؤ۔ تو یاد رکھیے گا، دنیا کے تقاضے کچھ اور ہیں، دنیا کی ڈیمانڈ کچھ اور ہیں، دنیا کی خواہشات کچھ اور ہیں، اور دنیا کی ڈیمانڈ اور تقاضے اور خواہشات یہ ہیں لہو و لعب کے اندر زندگی بسر کی جائے۔ اور یہ جو ہمیں 3-4 دن کے لیے یہ بسنت نام کی اس لعنت کے اندر مبتلا کیا گیا ہے، اور بلکہ ہمارے اوپر مسلط کی گئی ہے، اس کا انجام اگر ہے تو جہنم ہے، اس کا انجام جنت نہیں ہے۔ اور یاد رکھیے گا، اس سے ہٹ کر بھی میں ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، اس کی معافی نہیں ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ ایک شخص وہ پتنگ بازی کرتا ہے، اور اس کی ڈور سے کسی کی گردن کٹتی ہے یا کسی کا ہاتھ کٹتا ہے، اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے، گردن یہ کاٹ بیٹھا ہے، اب معافی کیسے ہوگی؟ معافی نہیں ہے۔ میری صبح خالہ کا فون آیا، ویسے بات چیت ہو رہی تھی، کہتی ہیں رات 12 بجے کے بعد جو شور مچا ہے ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سو سکے۔ مجھے صرف یہ بتائیے، یہ شور صرف میری خالہ کے گھر کے پاس نہیں بجا، یہ پورے لاہور کے اندر شور مچا ہے، جتنے لوگوں کا آرام متاثر ہوا ہے، جتنے لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے، کون معافی مانگے گا؟ کس سے مانگے گا؟ اور معافی تو ہے ہی نہیں مانگے گا تو نہیں ہے معافی۔
اگر اللہ سے ہم کہیں نا کہ یا اللہ میں نے فلاں بندے کو تکلیف پہنچائی، تو معاف کر دے، اللہ نے تو معاف نہیں کرنا، اللہ نے نہیں معاف کرنا، حالانکہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھائی جس کو تکلیف پہنچائی ہے جا اس سے معافی مانگ، اور اس کا تو پتہ ہی نہیں ہے، تو بتائیں معافی کیسے ہوگی؟ معافی کیسے ہوگی؟ اور اگر کسی کی ڈور سے کوئی مرتا ہے وہ شخص قاتل ہے، بالکل صراحتاً وہ قاتل ہے، اور قاتل کے لیے اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے؟ فَجَزَاؤُهُ جہنم، اس کی سزا جہنم ہے، خالداً فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا، وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب نازل ہوگا، وَلَعْنَهُ، اللہ کی لعنت اس پہ پڑتی رہے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اس سب کا مجموعی جو عذاب ہوگا وہ ان پر جنہوں نے یہ مسلط کی ہے، جنہوں نے اس کی اجازت دی ہے، جنہوں نے ٹھونسی ہے، مجموعی ان پر، اور انفرادی ہر وہ شخص پر جو دوسرے کے لیے تکلیف کا باعث بنا ہے۔ تو بھائی ہمیں تو اللہ رمضان دے رہے ہیں، اور بھائی تیاری کرو جنت کے لیے، آخرت کے لیے، کیونکہ 11 مہینے کی تیاری تمہاری تھوڑی ہے، کافی نہیں ہے، اور پھر 11 مہینے رمضان کے اندر ہر آنے والا دن عبادت اور اجر کے اعتبار سے اوپر جاتا ہے، ہر آنے والا دن، اگلا دن، آخری عشرہ اور اوپر، اور لیلۃ القدر اور اوپر، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب رمضان کے آخری لمحات آتے ہیں یا آخری رات آتی ہے تو پھر اللہ رب العزت پورے مہینے کے بقدر اجر و ثواب، رحمت اور مغفرت اور برکت دوبارہ نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تو یہ کر رہے ہیں، اللہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم نے تو بھائی تمہارے لیے تو آگے جنت ہے، تم نے تو جنت میں جانا ہے، تو خدا را اپنے وقت کو قیمتی بنائی ہے، ایک لمحہ نہیں ہے ہمارے پاس ضائع کرنے کے لیے۔ یہ بلا وجہ کر موبائل پکڑ کر اس کو اوپر نیچے کرتے رہنا یہ لغو ہے، اور اللہ نے بھی ہمیں منع کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع کیا ہے۔ یہ 2 دن کی جو لعنت مسلط کی گئی ہے یہ لغو ہے، بلکہ لغو سے آگے چل کر یہ تو بہت سارے گناہوں کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے گا ہر عمل اس کا جواب دینا ہے اللہ کے سامنے، ایسے ہی بخشش نہیں ہونی۔ 1.25 لاکھ نبیوں کو ایسے ہی اللہ نے نہیں کہا کہ ان لوگوں کو جا کے سمجھاؤ، نہ میرے سامنے آنا ہے اور میں نے حساب لینا ہے، اور شرًا یرا اور خیرًا یرا، مثقال ذرۃ شرًا یرا اور مثقال ذرۃ خیرًا یرا، ذرے کے برابر بھی کسی کا کوئی برا کام ہوگا نا تو وہ بھی میں نے دکھانا ہے، یہ دکھانا ہے میں نے، اور دیکھے گا انسان۔ ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها، وہ کہے گا مجھے کیا اس کتاب کو کیا ہو گیا، چھوٹی سی چھوٹی کوئی بات اس نے نہیں چھوڑی، اور بڑی سے بڑی کوئی بات اس نے نہیں چھوڑی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا اس کے اندر موجود پائیں گے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس احساس کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور آنے والا ہر لمحہ جو موت کے قریب کر رہا ہے اس کے ہمیں پوری تیاری کی توفیق نصیب فرمائے۔